الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تین چیزیں انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ نمبر ایک، وہ بخل یعنی کنجوسی جس کی پیروی کی جائے، یعنی بخل اختیار کیا جائے اور کنجوسی کے ساتھ بخل کے ساتھ کام لیا جائے۔ نمبر دو، نفسانی خواہشات جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر تین، آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ بخل یعنی کنجوسی کہ آدمی پر جو چیزیں لازم ہے، جس کا کرنا اس کے لیے، جس کا خرچ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، صدقات واجبہ ہیں، صدقہ فطر ادا کرنا اس پر لازم ہے، اپنے اہل و عیال کا نان نفقہ اس کے اوپر لازم ہے، ان چیزوں کو بھی وہ ادا نہیں کرتا تو یہ جو بخل ہے یہ اس کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ سخی تو یہ اس وقت کہلائے گا کہ جب وہ اپنے اوپر لازم چیزوں کے علاوہ اور اللہ کی راہ کے اندر خیرات کرے۔ سخی اس شخص کو کہیں گے کہ جو نفلی صدقہ، نفلی خیرات اللہ پاک کی راہ کے اندر کرتا ہے تو ایسے کو سخی کہا جاتا ہے۔ باقی بخل سے بچنے کے لیے، کنجوسی سے بچنے کے لیے کم از کم اتنا ضروری ہے کہ جو چیزیں بندے پر لازم کی گئی ہیں، جہاں خرچ کرنا لازم قرار دیا گیا ہے اس جگہ پہ وہ خرچ کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس صورت میں وہ بخیل کہلائے گا۔ اور بعض صورتوں میں جب بندہ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے تو یہ چیزیں اس کے لیے قیامت کے دن وبال بن جائیں گے۔ جب زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا تو فرمایا کہ الذین یبخلون بما آتاہم اللہ، کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں جب وہ بخل کریں گے تو قیامت کے دن یہی جو مال ہوگا یہ توک بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، سانپ بنا کر ان کے سامنے آ جائے گا۔ دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفسانی خواہشات جن کی پیروی کی جائے، یعنی بندہ یہ خواہشات ہر ایک کے اندر آتی ہے۔ اب بری خواہش ہے، برا کام کرنے کا دل کر رہا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کا دل کر رہا ہے، یہ ہر ایک کے دل کے اندر آ سکتی ہے بات، لیکن ہلاکت میں اس وقت بندہ پڑے گا جب کہ اپنی ان خواہشات کے پیچھے چلے۔ فقط دل کے اندر کسی برائی کا خیال آیا، کسی گناہ کے کرنے کا ارادہ ہوا، لیکن اس نے اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے اس چیز کو چھوڑ دیا تو اس کے لیے ثواب ہے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی اسے اس بات کا خوف ہوا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے اپنے اعمال کا جواب دوں گا، تو اس وجہ سے وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ پاک اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ پھر اس میں کیا کیا خوبیاں ہوں گی وہ اللہ پاک نے ارشاد فرمائیں۔ تو خواہشات نفسانی، نفس ہمارا جس چیز کی خواہش کرے اس کے پیچھے بندہ اگر چلنا شروع کر دے، جو برائی کا دل کر رہا ہے، جو خرابی کا دل کر رہا ہے اس کے بندہ پیچھے چل دیتا ہے تو پھر نتیجہ ہلاکت ہے۔ اور بعض اوقات بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ویسے جائز ہوتی ہیں، کرنا ثواب بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن بندہ جب مسلسل وہ کام کرتا رہتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ برائی کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو نفس جس چیز کی خواہش کرے اس کو ہر اس چیز کی پیروی کے پیچھے نہیں لگانا چاہیے، بلکہ نفس کی مخالفت کرنا چاہیے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے، کسی صورت ان کا علاج ہو ہی نہیں رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ حضور یہاں ایک ہندو ہے اور اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، وہ ہندو ان کا سنسکرت جاننے والا اور ان کا جو ہوتا ہے جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، بالکل تاریک ہو جاتا ہے، اس طرح کا وہ تھا۔
اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، آپ اس سے علاج کروائیں۔ آپ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس سے علاج کرواؤں، منع کر دیا آپ نے۔ لیکن بیماری کی شدت ایسی ہوئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، تو آپ کے مرید اٹھا کر اس کے پاس لے گئے، اس نے علاج کیا، فوری طور پر آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کس طرح آیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے گرو نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم جو تمہارا نفس خواہش کرے اس کی مخالفت کرنا، جو کہے اس کی مخالفت کرنا۔ ٹھنڈا پانی پینے کا کہہ رہا ہے تم گرم پانی پینا، وہ تمہیں چھاؤں میں سونے کا کہہ رہا ہے تم دھوپ کے اندر سونا، تمہیں ملائم کپڑا پہننے کا کہہ رہا ہے تم موٹا کپڑا پہننا، یعنی جو وہ کہے، نفس تمہارا کہے اس کی تم مخالفت کرنا۔ تو میں نے یہ کیا، تو کہتے ہیں میرے ہاتھ کے اندر یہ کمال آ گیا کہ اب جو چیز ہاتھ لگاؤں اس کو اللہ پاک شفا دے دیتا ہے۔ یعنی اس نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، اپنے گرو کا نام لیا یا اپنے خدا کا نام لیا۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا نفس تمہیں مسلمان ہونے کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا منع کرتا ہے۔ تو کہا تمہارے گرو نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم نے نفس کی مخالفت کرنی ہے، تو جب وہ منع کر رہے تو اسلام لے کر آؤ۔ اس نے فوراً مخالفت کی اور اسلام لے کر آ گیا۔ یعنی اس نے جسمانی علاج کیا خواجہ صاحب کا، اور خواجہ صاحب نے اس کا روحانی علاج کر کے اس کو مسلمان کر دیا۔ یہ نفس کی جب بندہ مخالفت کرتا ہے تو اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ یہ خواہشات جو ہوتی ہیں یہ وہ ہیں کہ جو شیطان سے بڑھ کر بندے کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ شیطان رمضان میں بند ہو جاتا ہے، لیکن ہم خراب کام کر رہے ہوتے ہیں، برے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا نفس ہوتا ہے جو ہمیں ان چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا کہ میں کچھ ہوں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے، یہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے، میرے اندر ایسے کمالات ہیں کہ جس کی وجہ سے میں یہاں پر پہنچا ہوا ہوں۔ جب بندے کے اندر یہ چیز آتی ہے تو یہ اس کو تباہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتیں اس کے پاس رہیں، اس کی نعمت ضائع نہ ہو، جو انعامات اس پر ہوئے ہیں، تو ہمیشہ اس بات کا اعتراف کرتا رہے کہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے میرے رب عز و جل نے مجھے عطا کیا ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ خیالات نہیں آنے چاہیے کہ یہ کمالات، یہ خوبیاں مجھے اپنی ذات کی وجہ سے ملی ہیں۔ جہاں اس کے دل کے اندر یہ بات آنا شروع ہوئی، وہ نعمتیں اس سے چلی جائیں گی یا اس کی برکت اس سے اٹھا لی جائے گی اور بندہ ہلاکت کے اندر پڑ جائے گا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔